ماشاء اللہ سبحان اللہ، قاریانہ صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی ماشاء اللہ، ایک سما باندھ دیا محفل کا، اور بہت اچھے انداز میں ہماری محفل کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ نعت کے لیے میں مولانا ابو البرکات کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور ہم تمام سامعین کے قلوب و اذہان کو منور مجلہ کریں۔ ان کے آنے سے قبل یہ ضرور ایک شعر کہوں گا: بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، دل کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے۔ تو اب نعت رسول کے لیے مولانا ابو البرکات صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم دائما ابدا۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، جا بجا پر طوف گن ہے آسماں پر ایڑیاں، جا بجا پر طوف گن ہے آسماں پر ایڑیاں، ان کو ہے دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ اختر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ اختر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تھے مولانا ابو البرکات صاحب جو اپنی پیاری سی آواز میں ہم سامعین کو محظوظ کر رہے تھے۔ اب
میں آگے ہم اپنی کارروائی آگے بڑھاتے ہیں. اب منقبت کے لیے میں ایک ایسی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں جو یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے البرکات کے آفیشیل قاری ہے تو غلط نہیں ہوگا. جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے تو احمد سر انہیں یاد کر لیتے ہیں قرات کے لیے، اور واقعی ان کی آواز ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے کہ سن کر دل خوش ہو جاتا ہے. اور آپ اب تک سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میری مراد مولانا خالد رضا احسنی ہے کہ وہ آئے اور اپنے پیارے انداز میں منقبت سنائیں. مولانا خالد رضا احسنی اسٹیج پر. منبر رسول پر تشریف فرما بابقار علماء اہل سنت، بالخصوص محبوب العلماء حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ و دیگر اسلامک اسکالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ میں نے سلسلے میں تک بندی کی ہے. علماء اکرام بیٹھے ہیں، اصلاح فرمائیں گے. میں مصرع حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لیں. محمد کی محبت میں فنا صدیق اکبر ہیں. محمد کی محبت میں فنا صدیق اکبر ہیں. محمد کی محبت میں فنا صدیق اکبر ہیں. وقار زندگی ناز بقا صدیق اکبر ہیں. وقار زندگی ناز بقا صدیق اکبر ہیں. رہے حق کا نشان نقش و وفا صدیق اکبر ہیں. رہے حق کا نشان نقش صدیق اکبر ہیں. نبی کے بعد سب کے رہیں نما صدیق اکبر ہیں. نبی کے بعد سب کے رہیں نما صدیق اکبر ہیں. اب بچھا رکھا ہے ہم نے فرش جاں قدموں تلے ان کے. بچھا رکھا ہے ہم نے فرش جاں قدموں تلے ان کے. قدموں تلے ان کے ہمارے عرش دل کا مودع صدیق اکبر ہے. ہمارے عرش دل کا مودع صدیق اکبر ہے. خدا نے ان کے بارے میں کہا ہے ثانی اثنین. خدا نے ان کے بارے میں کہا ہے ثانی اثنین. خدا نے ان کے بارے میں کہا
ثانیے اسنین رفیق و جانشین مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، رفیق و جانشین مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، اور کمالات حمیدہ ہیں نبوت کے سوا جتنے، کمالات حمیدہ ہیں نبوت کے سوا جتنے، سبھی اوصاف سے آراستہ صدیق اکبر ہیں، سبھی اوصاف سے آراستہ صدیق اکبر ہیں، اور ملی ان کو بقائے دائمی آقا کے پہلو میں، ملی ان کو بقائے دائمی آقا کے پہلو میں، اسی سے کیجئے اندازہ کہ کیا صدیق اکبر ہیں، اسی سے کیجئے اندازہ کہ کیا صدیق اکبر ہیں۔ اور یہ مقطع بھی سماعت کر لیں۔ منور ان کے دم سے ہے محبت کا جہاں خالد، منور ان کے دم سے ہے محبت کا جہاں خالد، نبی کے عشق کا روشن دیا صدیق اکبر ہیں، نبی کے عشق کا روشن دیا صدیق اکبر ہیں، محمد کی محبت میں فنا صدیق اکبر ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ۔ انہوں نے اتنے عاجزی میں کہہ دیا، شاید آپ سمجھ نہیں پائے ہوں گے، یہ کلام مولانا خالد صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اور بے شک کہ جب محبت رسول کی بات ہو اور صدیق اکبر کی بات نہ ہو تو محبت رسول کی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ بے شک آپ عاشق اکبر ہے، اس لیے آپ صدیق اکبر ہے۔ اللہ کے رسول نے ہی آپ کو صدیق و عتیق القابات سے نوازا، اور محبت رسول کا عالم تو یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی راہ میں لٹا دیا، نہ اپنے جان کی کبھی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی کبھی پرواہ کی، نہ اپنے اولاد کی کبھی پرواہ کی، ہر چیز آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ چاہے وہ ہجرت کا واقعہ دیکھیں، جب آپ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے راستے میں تو کبھی یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول چل رہے ہوتے، آپ اللہ کے رسول کے دائیں جانب آ جاتے، کبھی آپ اللہ کے رسول کے آگے کی طرف چلنے لگتے، کبھی پیچھے کی طرف چلنے لگتے، کبھی اس سائڈ چلنے لگتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو بکر کیا معاملہ ہے، یہ ماجرا کیوں، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دشمن کے تیر اس طرف سے نہ آ جائے تو میں اس طرف آ جاتا ہوں تاکہ جو تیر آپ کی طرف آئے وہ میں اپنے اوپر لے لوں۔ مجھے کبھی یوں لگتا ہے کہ تیر آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ دشمن کی جب تیر آئے، دشمن کے جب حملے ہو تو وہ حملے مجھ پر ہو، آپ پر نہ ہو یا رسول اللہ۔ اسی طرح سب طرف میں آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، ساری چیزیں مجھ پر آ جائیں۔ جب غار میں داخل ہونا ہوا تو آپ نے پہلے اللہ کے رسول کو جانے نہ دیا، بلکہ پہلے خود گئے، میں دیکھوں کہ کچھ تکلیف دہ چیز تو اندر نہیں ہے،
سارے سوراخوں کو آپ نے گار کے بند کر دیا. ایک سوراخ کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں تھی تو آپ نے اپنا انگوٹھا وہاں رکھ دیا, اپنے جسم اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور کوئی پرواہ نہیں کی. آپ ہمہ وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. اگر ہمیں دوستی کا ہمیں اگر سبق لینا ہے, اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ سچی دوستی ہوتی کس طرح ہے, تو آپ سیرت پڑھیں اللہ کے رسول کی اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ سچے دوست ہوتے کیسے ہیں. خیر, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب ہم اپنی اس بزم کی, اس محفل کی آخری کڑی مقرر خصوصی اور جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا سید نور عالم, ڈاکٹر سید نور عالم صاحب ہے, تو ان کے آنے سے قبل ایک شعر ضرور کہوں گا. خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر, خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر, کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر. جب بھی دین مشکل میں آئے تیرے عمل سے یقین آئے, تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر. کبھی جو دیکھا گار میں ہے, کبھی جو دیکھا گار میں ہے, کبھی جو دیکھا مزار میں ہے, کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر. اب مائک پر مولانا سید نور عالم صاحب. نحمدک یا من منہ الابتداء وإلیہ الانتہاء والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ المجتبى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ڈائریکٹر ابٹی مخدوم گرامی حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ, استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ نعمان احمد اظہری صاحب, جناب ڈاکٹر سلمان رضا علیمی صاحب, مولانا کاشف صاحب, معزز علماء کرام, پیارے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم. حضرات گرامی, جس صدی میں ہم جی رہے ہیں اسے 21ویں صدی کہتے ہیں, 21st سینچری. اس میں انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں, کیا ہمیں ملے گا. تو میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق ڈے جو ہم منا رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کرنے جا رہے ہیں, یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ابو بکر کا ذکر سنا اور حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا. تو سننا بھی سنت اور سنانا بھی سنت. تو ہم حضرت ابو بکر کا تو ذکر کر ہی رہے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں. علامہ ابن جوزی کی بڑی مشہور کتاب ہے صفوۃ الصفوہ, اس میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسان سے کہتے ہیں, وہ حسان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتے تھے, اور پیارے آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے اپنے حسان کے لیے, اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ جبریل سے میرے حسان کی مدد فرما. انہی حسان سے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حسان کیا میرے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی کلام کہا ہے؟ تو حضرت حسان عرض کرتے, نعم, ہاں یا رسول اللہ, ہم نے کہا ہے. تو آقا فرماتے, قل وانا اسمع, حسان تم کہو ابو بکر کی منقبت پڑھو اور میں سن رہا ہوں. تو اب ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں حضرت حسان, وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا
من البریۃ لم یعدل بہ رجلا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، تین چیزیں حضرت ابو بکر کی بیان کرتے ہیں، تین چار چیزیں کہ ہجرت میں حضرت ابو بکر وہ ہیں جو ہجرت میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، غار میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے اور حضور کے محبوب تھے۔ اور چوتھی جو چیز حضور کے سامنے حضرت حسان بیان کرتے ہیں، آج سب کو یہ بات مان لینی چاہیے، چونکہ صحابہ یہ مانتے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات نکل پڑی تھی کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لم یعدل بہ رجل من البریہ، مخلوق میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وہ کلام تھا، یہ وہ اشعار تھے جو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش واقعہ فیل کے 2 سال 4 مہینے کے بعد، یعنی جب ابرہہ خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، یہ اہم واقعہ ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فوج کو نشان عبرت بنا دیا، فجعلہم کعصف مأکول بنا دیا۔ اس واقعے کے 2 سال 4 مہینے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ گھر والوں نے عبد الکعبہ نام رکھا، جسے بدل کر کے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ نام کر دیا۔ آپ کے 2 ٹائٹل بڑے مشہور ہیں، ایک صدیق اور دوسرے عتیق۔ صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج کے بارے میں کفار مکہ سے بیان کرنا شروع کیا تو وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، یعنی انکار کرتے، تکذیب کرتے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کو جب اپنا ہمنما بنانا چاہا کفار مکہ نے کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کیا کہتے ہیں، کہ وہ رات کے چھوٹے حصے میں خانہ کعبہ سے لے کر اور مسجد اقصیٰ تک سفر طے کر گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، کہتے ہیں اگر میرے محبوب نے کہا تو سچ ہی کہا ہے۔ تو اس واقعے کی فوراً تصدیق فرما دی، جس کی وجہ سے آپ کا ٹائٹل صدیق ہوا۔ آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کے 3 معنی ہوتے ہیں، اور بھی معنی ہیں، لیکن 3 وجہوں سے آپ کو عتیق کہا جاتا۔ عتیق اسے بھی کہتے ہیں جس کے نسب میں کوئی کھوٹ نہ ہو، چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ 6 پشتوں کے بعد حضرت مرہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جا کر مل جاتا ہے۔ پھر حضرت مرہ سے لے کر اور آخر تک جو رسول اللہ کا خاندان ہے وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، تو عالی نسب تھے، اس لیے عتیق۔ اور دوسرے عتیق اسے بھی کہتے ہیں جو بڑا خوبصورت ہو، خوبرو ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال میں بھی نرالے تھے، اس لیے آپ کا ٹائٹل عتیق ہوا۔ اور تیسری وجہ عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے فرما دیا تھا کہ ابو بکر تم دوزخ سے آزاد ہو، اور عتیق مطلب ہوتا ہے آزاد، تو آپ کا ٹائٹل عتیق ہوا۔ ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے 2 معنی مجھے ملے تلاش اور جستجو کے بعد، اور بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن 2 تک میری رسائی ہوئی تو میں صرف 2 ہی بیان کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سلابی یا سلابی کیا وہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پالنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے آپ کو آپ کی کنیت ہوئی ابو بکر، یعنی اونٹوں والے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جو میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے 7ویں جلد میں لکھی، پرانے اور نئے ایڈیشن میں 8ویں جلد میں، کہ بکر بنا ہے بکرون سے، اور بکر اول کو بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ایمان میں بھی اولیت حاصل ہے، ہجرت میں بھی اولیت حاصل ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے، تو ان اولیت کی بنا پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہوئی۔ تاریخ پیدائش تو معلوم ہو گئی، حضور علیہ السلام کی پیدائش کے آپ
2 سال 4 ماہ کے بعد پیدا ہوئے حضور کی پیدائش کے. حضور سے عمر میں سیدنا ابوبکر صدیق 2 سال 4 ماہ چھوٹے ہیں. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 2 سال کچھ ماہ کے بعد ہے. 13 ہجری میں حضور علیہ السلام کے 11 ہجری میں وصال ہوتا ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری میں 22 جمادی الاخرہ کو وصال فرماتے ہیں. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ اتفاقات جڑے ہوئے ہیں. وہ اتفاقات سننے سے تعلق رکھتے. ایک تو میں بیان کر چکا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب جو ہے وہ 6 پشتوں کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے حضرت مرہ پر. یہ پہلا اتفاق ہے. دوسرا اتفاق یہ ہے جسے محدثین نے بیان کیا ہے کہ لاکھوں صحابہ کرام کے مجمع میں کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جس کی ایک ساتھ 4 پشتیں دولت ایمان سے مشرف ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے والد بھی صحابی، جو خود صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، ٹھیک ہے، اور عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق جن کا نام محمد تھا، یہ بھی صحابیت کے مقام پر فائز ہیں، صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں. یہ تو بیٹے کی نسل ہو گئی. اگر حضرت اسما کو لے لیں، حضرت اسما بنت ابی بکر جو آپ کی بڑی بیٹی ہیں، تو بیٹی کا خاندان لے لیں تو حضرت ابوبکر کے والدی مومن صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، آپ کی بیٹی حضرت اسما ذات النطاقین جنہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توشے کے لیے اپنے ازار کے 2 حصے کر لیے تھے، ٹائٹل ان کا ہو گیا ذات النطاقین حضرت اسما، تو یہ بھی صحابیہ. اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بھی صحابی، حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بھی صحابی. تو 4 پشتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی. ایک اور خاص بات محدثین لکھتے ہیں کہ پہلا جو اتفاق بتایا کہ ابو بکر کے والد خود ابو بکر، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے صحابی، اس میں 3 لوگ ہیں جنہیں صحابیت بھی حاصل ہے اور جنہوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کی روایت بھی کی ہے. 3 لوگ. صرف ابو عتیق جو چھوٹے تھے وہ روایت نہیں کر سکے. لیکن اگر بیٹی کی چین لے لیں تو یہ شرف ڈبل ہو جاتا ہے کہ 4 لوگ 4 پشتیں صحابی بھی ہیں، صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور روایت کا بھی شرف حاصل ہے. حضرت ابو بکر کے والد نے بھی روایت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی، حضرت اسما سے بھی روایتیں ملتی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی روایتیں ملتی ہیں. تو یہ وہ گھرانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک اتفاق اور جڑا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، پہلو میں دفن ہے سو ہیں. جب انتقال ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آپ کو اسی چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے جس چارپائی پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیسے ہوئے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے ایمان کے بارے میں خود گواہی دیتے ہیں کہ جسے میں نے اسلام کی دعوت دی اسے کوئی نہ کوئی تردد ہوا، کوئی نہ کوئی اس نے مطالبہ کیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ابو بکر کو جو ہی اسلام کی دعوت ملی فوراً ابو بکر دامن اسلام میں داخل ہو گئے. ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے نور کے کچھ ٹکڑے مکہ والوں کے گھروں میں داخل ہوئے اور پھر وہ سارے انوار اکٹھا ہو کر کے یعنی نور کی گیلیکسی بن کر کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب ہی میں اپنا دروازہ بند کر دیا کہ یہ نور نکلنے نہ پائے، گھر سے جانے نہ پائے یہ دولت. یہ خواب دیکھا مکہ میں. ایک خواب کی تعبیر بتانے والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے. تجارت پر ملک شام گئے تو بحیرہ راہب سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بحیرہ راہب نے کہا کہ مکہ میں آخر رسول پیدا ہونے والے ہیں، ابو بکر تمہارا اگر خواب سچا ہے تو تم ان کے وزیر بنو گے. یہ خواب ابو بکر نے کسی اور سے نہیں بتایا تھا. جب مکہ میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا ہماری عدم موجودگی میں؟ تو لوگوں نے کہا ارے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے. ابو بکر صدیق فوراً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے یا رسول اللہ، چونکہ دوستانہ تعلقات تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق کے سوچ میں فکر میں
بہت سملرٹی تھی، بہت مناسبت تھی، دوستانہ مراسم تھے. تو عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہاں ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں. تو ابو بکر اطمینان قلب کے لیے بس اتنا کہتے، عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو بکر کیا وہ خواب بھول گئے ہو جس کی تعبیر بحیرہ راہب نے بتائی تھی؟ ابو بکر سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو جو خواب کو بھی جانتا ہو ابو بکر نے جان لیا، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کا نبی اور رسول ہے. فوراً ابو بکر پیارے آقا علیہ السلام سے چمٹ جاتے ہیں، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لاتے ہیں، آپ کے پاس جو نقدی رقم تھی وہ 40,000 درہم. 40,000 درہم کو ہم نے ایک ہفتہ پہلے کیا تو تقریباً اس کے 9 لاکھ روپے بنتے ہیں. 9,82,000. آج پریزنٹ ٹائم میں اس کی کیا قیمت بنتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس دن اسلام لاتے ہیں 40,000 درہم ان کے پاس سے، یعنی تقریباً 10 لاکھ کی مالیت تھی. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو راہ خدا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسلام کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پریشانیاں، بڑی آزمائشیں بھی جھیلنی پڑی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول المسلمین ہیں، پہلے مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دار ارقم کو جو کوہ صفا کے پاس ایک گھر تھا اسے اپنے تبلیغ کا سینٹر بنایا تھا، مرکز بنایا تھا. تو جب 39 مرد مسلمان ہو گئے، 39 40 رجلا، 39 لوگ جب مسلمان ہو گئے تو ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا مضبوط تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ اب ہمیں چھپ چھپ کے نہیں بلکہ صحن کعبہ میں چل کر کے دعوت توحید دینی چاہیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے. پیارے آقا سمجھاتے ہیں کہ ابو بکر ابھی ہماری نفری، ہماری تعداد اتنی نہیں ہے. ابو بکر جب بہت زیادہ اصرار کرتے تو اپنے یار غار کی اصرار پر پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے چلو خانہ خدا سے تبلیغ کا آغاز کیا جائے. اب لوگ گئے، قریش پہلے ہی سے موجود ہے، مسلمان ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے، اکٹھا نہیں بیٹھے، کچھ یہاں بیٹھ گئے، کچھ یہاں بیٹھ گئے، کچھ یہاں بیٹھ گئے. اب خطبہ دینے کے لیے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں. صحن کعبہ سے جس شخص نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور پہلا خطبہ دیا وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توحید کی طرف بلایا، رسالت کی طرف بلایا، تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب انفس و آفاق میں جتنے خدا ہیں انسان کے اندر، اس کائنات میں یا باہر کی جو دنیا ہے، جتنے بھی خدا ہیں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، پیڑ پودے ہوں، خود اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے ہوں، یہ سمجھ لو سب کے پجاریوں، سب خداؤں کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے. ہم نے سب کی خدائی لا الہ الا اللہ کہہ کر کے باطل کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اب پہاڑ، پیڑ، دریا پوجنے والے ہمارے دوست تو ہو نہیں سکتے. تو جب دعوت توحید دی تو ظاہر سی بات ہے عزا کی عزت پامال ہو رہی تھی، لات اور حبل کی عزت خاک میں مل رہی تھی. تو لات، عزا، منات، حبل کے پجاری ٹوٹ پڑے اور توحید کے پرستاروں کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فرنٹ پہ تھے، انہوں نے دعوت دی تھی تو ان کا ریلا انہی کی طرف تھا. ابو بکر صدیق کو اتنا مارا عتبہ بن ربیعہ، میں نے جو روایت، ایک روایت میں ابو جہل کا بھی لفظ آتا ہے اور جو روایت میں نے پڑھی ریاض النظرہ سے اس میں عتبہ بن ربیعہ فاسق کافر، اس نے اپنی جوتیوں سے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ نعوذ باللہ اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق کا چہرہ سوج آیا اور ناک شریف آپ کی اس میں چھپ گئی. ابو بکر کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ جو رونگٹا، جو بال پکڑا جاتا تھا وہ گوشت سمیت باہر چلا آتا تھا. ابو بکر بے ہوش ہیں.
جب ان کے قبیلوں کو یقین ہو گیا بنو تیم کو کہ ابو بکر نہیں بچیں گے تو صحنہ کعبہ میں جا کر اعلان کرتے کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو مارا ہے، اگر ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں عتبہ بن ربیعہ کو، ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں اسے، وہ بچ نہیں پائے گا۔ خیر لوگ ان کی سانسیں گننے لگے، صبح سے شام تک مجمع لگا ہوا ان کے خاندان والوں کا، ملنے جلنے والوں کا، اور ابو بکر کی سانسیں گنی جا رہی ہیں۔ اسی بیچ دن کے آخری حصے میں جب ابو بکر کو ہوش آتا ہے تو نہ پانی مانگتے، نہ دانا مانگتے، نہ امی کا نام زبان پر آتا، نہ ابو کا نام زبان پر آتا ہے، بلکہ ابو بکر دیوانے کی زبان پر جاری ہوتا ہے ما فعل رسول اللہ، میرے محبوب کا کیا حال ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگ عتاب کرنے لگتے ہیں، اقل اللہ معاذل والعتاب، جھڑکنے لگتے ہیں کہ ابو بکر جن کی خاطر تمہاری یہ درگتی بنی ہے انہی کا نام زبان پر ہے۔ لیکن محبت تو وہی جو گونگا اور بہرا بنا دے، ان کی باتیں اب کانوں میں صرف محبوب کی صدائیں ہوں، زبان پہ اسی کا چرچا ہو، یہ ابو بکر کی محبت ہے۔ پوچھتے ہیں میرے محبوب کا کیا حال ہے، تو امی کہتی ہیں ابو بکر ہم سب کو کچھ پتہ نہیں، قوم کے لوگ چلے جاتے خاندان والے کہ کچھ کھلا پلا دینا، جب ماں کو اکیلا پاتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں کہ امی جان میرے محبوب کا پتہ لگاؤ کیسے ہیں، اور ام جمیل بنت خطاب کی بیٹی عمر کی بہن ام جمیل کے پاس جاؤ، انہیں پتہ ہوگا۔ اماں بیچاری مامتا کی ماری ہوئی اپنے بیٹے کی رضا کی خاطر ام جمیل کے یہاں جاتی ہیں، ام جمیل کے دروازے کو نک کرتی ہیں، وہ باہر نکلتی ہیں تو ابو بکر کی امی کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کیسے ہیں، تو ام جمیل چھپاتی ہیں، چونکہ وہ ارلی پیریڈ تھا اسلام کا، پوشیدہ طور پر لوگ دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، اور عمر کا جاہ و جلال جہالت میں عروج پر تھا۔ آپ سب سنیں کیا حالت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، انہی کی بہن تھی، تو کہتی ہیں نہ میں ابو بکر کو جانتی نہ میں محمد کو جانتی۔ امی بہت بھروسہ دلاتی، اطمینان دلاتی ہیں کہ نہیں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، بتاؤ کیسے ہیں، تو وہ کہتی ہیں میں ایسے نہیں بتا سکتی، مجھے ابو بکر کے پاس لے چلو۔ جب ابو بکر کے پاس ام جمیل پہنچتی ہیں تو ابو بکر ان سے بھی وہی سوال کرتے ما فعل رسول اللہ، میرے محبوب کا کیا حال ہے، تو ام جمیل اشارہ کرتی ہیں کہ امی ہیں، تو ابو بکر کہتے ہیں امی کی فکر نہ کرو، تو ام جمیل کہتے ہیں ہوا بالخیر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں۔ اب ابو بکر کو اشتیاق ہوتا ہے کہ جب شمع پوچھتے ہیں کہ ہیں کہاں، وہ کہتی ہیں کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ ابو بکر کو اشتیاق ہوتا ہے کہ جب شمع وہاں جل رہی ہے تو پروانہ یہاں کیوں تڑپ رہا ہے، اس شمع پر نثار ہونا ہے نا، تو امی سے کہتے ہیں امی مجھے لے چلو میرے محبوب کے پاس، اور رات کے سناٹے میں ابو بکر صدیق اس حالت میں جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے کہ ایک ہاتھ امی کے کندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ ہے، اور پیر گھسٹ رہے ہیں، اور دیوانہ وار رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دار ارقم میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے جب اپنے ابو بکر کی یہ حالت دیکھی فاکب علیہ، تو حضور علیہ السلام جھک گئے ابو بکر کو اور چومنے لگے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دینے لگے تو صحابہ کرام بھی ابو بکر کو چومنے لگے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس وقت ابو بکر کی زبان پہ ہے یا رسول اللہ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں اور میری امی کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب کیا ہلے، ادھر امی کی زبان پہ جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے بندے۔ ایک اور آزمائش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ 5 نبوی میں جب کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں سے، ان کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کا نشانہ تھے، حضور کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کے نشانے پر یہی تھے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار چھوڑا اور حبشہ کی طرف نکل پڑے۔ برق غمات ایک جگہ کا نام ہے، ابھی ہم نے اپنے علماء سے پوچھا تو بتاتے یمن میں جگہ ہے،
وہاں تک پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے تو ایک شخص مکے کا معززین میں سے جو تھا ابن الدغنہ وہ آ رہا تھا. سلام کے بعد ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے، ستاتے ہیں، لہٰذا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس نے ابو بکر کی تعریف کی کہ ابو بکر آپ جیسے لوگ اگر مکے کو چھوڑ دیں گے تو عرب میں کیا بچے گا، چلیے میں آپ کو اپنے ذمے میں لیتا ہوں. پھر اس نے آ کر خانہ کعبہ میں اعلان کیا کہ ابو بکر کو میں ذمے میں لیتا ہوں. کچھ کنڈیشنز تھیں کہ اپنے گھر میں عبادت کریں، باہر نہ نکلیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں چونکہ ایمان کامل کی دولت پہنچ چکی تھی تو وہ چھپ کر کے کیسے عبادت کرتے، اور وعدہ بھی کر چکے تھے کہ وہ صحن کعبہ میں اب نہیں جائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مسجد اپنے گھر میں بنائی. یہ اسلام کی مکہ کی پہلی مسجد ہے، اپنے صحن میں مسجد بنا لی. وہاں اللہ کی عبادت کرتے، سبحان اللہ. اور قرآن ابو بکر کی زبان سے سننے کا لطف. ابو بکر جب قرآن پڑھتے تو مشرکین جو ابو بکر کو ستاتے تھے ان کے بچے اور ان کی عورتیں چھپ چھپ کر کے رات کے سناٹے میں کلام الہی کی سماعت کے مزے لیا کرتے تھے. ان کے گھروں میں جب فتنے پھیلنے لگے، کسی کی بیوی دیوانی ہو رہی، کسی کا بیٹا دیوانہ ہو رہا ہے، تو لوگ ابن الدغنہ کے پاس آ گئے کہ تم نے ذمہ لیا تھا ابو بکر کا، ابو بکر تو دیکھو اس ذمے کی خلاف کر رہے ہیں. تو ابن الدغنہ آیا کہ ابو بکر تم اپنے صحن میں نہ نماز پڑھو بلکہ اپنے گھر میں چلے جاؤ. تو ابو بکر کا عشق کہتا ہے ابن الدغنہ ہمیں اللہ رسول کا ذمہ کافی ہے، تیرا ذمہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قربانی ہجرت کی قربانی ہے. کوئی دن ایسا نہیں تھا، ام المومنین حضرت عائشہ کہتی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح یا شام ہمارے غریب خانے پہ تشریف نہ لاتے ہوں. ابو بکر کا وہ گھر تھا جہاں پیارے آقا علیہ السلام روز جایا کرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے. کہتی ہیں کہ عام طور سے مکے میں ٹمپریچر آج بھی اتنا ہوتا ہے کہ دوپہر میں سناٹا سا ہوتا ہے. آپ طواف کرنے جائیں، دوپہر میں جائیں، دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے، آرام سے آپ حجر اسود کا بوسہ لے لیں. آج بھی تو اس زمانے میں بھی ظہر کے وقت لوگ آرام کرتے تھے، ٹمپریچر کی وجہ سے تمازت ہوتی تھی دھوپ کی. تو پیارے آقا علیہ السلام دوپہر میں آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس وقت کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو بکر ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو ابو بکر کی زبان پہ فوراً آتا ہے الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس خادم ابو بکر کو بھی آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف ملے گا؟ آقا فرماتے نعم یا ابا بکر، ہاں ابو بکر تم میرے یار غار بنو گے، میرے ساتھ ہجرت کرو گے. تو ام المومنین کا بیان ہے میں اس سے پہلے سمجھنی اتنی نہیں تھی کہ خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مزدہ فضا دی کہ ابو بکر تم میرے رفیق غار بنو گے، تمہارے خوشی کے میرے ابو کی آنکھیں ساون بھادوں بنی ہوئی تھی، ہمارے خوشی کے رو رہے تھے، خوشی کے آنسو تھے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 5000 درہم یا 6000 درہم کل پونجی جو اس وقت ان کے گھر میں تھی سب لے کر کے نکل پڑتے ہیں. 5000 درہم یا 6000 درہم سفر ہجرت پر. اور گھر صرف اتنے پیسہ چھوڑتے ہیں، اپنی بیٹی اسما سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم غار میں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت بہت پسند ہے، تو یہ پیسہ لے لو، اس سے گوشت خرید کر اور کسی طریقے سے غار میں پہنچا دینا. حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ ان کا گھر بھی عشق رسول کی نعمت لازوال سے مشرف تھا. چنانچہ جب ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ پہ وہ مسلمان ہوئے، ان کے والد عثمان، حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ، اور امی کا نام سلمہ اور ان کا ٹائٹل ہے کنیت ام الخیر. تو وہ آئے، اس وقت نابینا ہو گئے تھے حضرت ابو بکر کے والد، تو اور ابو بکر جا چکے ہیں. انہیں یہ بھی بھنک لگ گئی کہ سارا سامان پیسے وغیرہ نقدی لے کر کے گئے ہیں. تو بچیوں کو تسلی دینے لگے کہ ابو بکر نے اچھا نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے اس وقت حالت کفر میں تھے تو انہیں سب کچھ اپنی ذات کے لیے سوچنا تھا. اور ابو بکر صدیق تو اللہ تبارک و تعالی، وہ کون سی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے جنت کے بدلے.
इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो अबू बकर को तो जन्नत चाहिए, तो अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर रहे हैं। तो अबू बकर के वालिद अपने एतबार से सवाल करते कि अबू बकर ने बड़ा बुरा किया। तो बेटियां हज़रत अस्मा, हज़रत आयशा, दादा एक बेटी जाती है, कंकरियाँ छोटी छोटी जो सिक्के और नकदी की तरह हों ला करके उस जगह दीवार में जहाँ अबू बकर पैसे रखते थे, नकदी रखते थे, वहाँ रख देती, ऊपर से कपड़ा ढांप देती हैं और फिर दादा के हाथ को एक बच्ची पकड़ के लाती हैं कि दादा जान नहीं देखो ये अबू बकर सब नहीं लेके गए हैं, कुछ छोड़ गए हैं, जबकि सब ले गए थे, सिर्फ उतना पैसा रख गए थे जिससे गोश्त खरीद कर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचाया जा सके। तो यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खानवादे का इश्क है। और जब लोगों को पता चला कि अबू बकर और रसूलुल्लाह निकल गए तो अबू बकर के घर लोग आए और उस वक्त वही गोश्त बना रही थी हज़रत अस्मा। तो कहीं पता न चल जाए लोगों को कि इतनी क्वांटिटी में गोश्त क्यों पक रहा है, तो फ़ौरन दिमाग में एक आइडिया आता है और चराग का तेल उंडेल देती हैं ताकि तेल की खुशबू गोश्त की खुशबू पे गालिब आ जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सफ़र हिजरत और गार के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें सुन चुके हैं, बस एक इश्क में बताना चाहता हूँ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गार में पहुँचे और गार से पत्थर उठा करके, जाहिर सी बात है रात में निकले थे, उठा करके अलग कर रहे हैं, पत्थर बड़े नोकीले भी होते हैं, तो खींचने और हटाने में हज़रत अबू बकर की उंगलियां ज़ख्मी हो गईं और उंगलियों से खून टपकने लगा। तो अबू बकर का इश्क क्या कहता है, हल अंत इल्ला अस्बाउन दमैत, तो उंगली तो है, खून निकल गया तो क्या हुआ, ये खून अल्लाह की राह में निकला है, ये खून अल्लाह की राह में निकला है। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। हल अंत इल्ला अस्बाउन दमैत व फी सबीलिल्लाहि मा लक़ीत, ये शेर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने तैयबा पहुँचते हैं तो फिर एक जंगों का तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। जंगे बद्र है, उहुद है, खंदक है और इसके अलावा सराया हैं। 60 से 70 जंगें तकरीबन लड़ी गई हैं ज़माने रसालत में। तो तमाम जंगों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबित कदम रहे, कभी भी आपके पाए इस्तिकामत में कोई लग़ज़िश नहीं आई, यानी राह फ़रार आपने इख्तियार नहीं किया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरसरे मिंबर एक दिन लोगों से पूछते हैं कि ये बताओ मन अशजाउन नास, तुम सबसे बड़ा बहादुर सहाबा में किसे समझते हो? तो लोग कहते हैं अली, आप बहादुर हैं, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार। तो हज़रत अली कहते हैं मैं तो बहादुर हूँ ही, जिससे भी मैंने 2-2 हाथ किए उसे खाक चटा दी, लेकिन अली से भी बड़ा बहादुर कौन है? तो लोग खामोश हो गए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझसे भी बड़ा बहादुर अबू बकर हैं, मुझसे भी बड़ा बहादुर अबू बकर हैं। और फिर बहादुरी का जो मेयार बताते हैं वो मेयार ये कि कहते हैं कि ग़ज़वे बद्र में जब हर तरफ से मुशरिकीन ने हुजूम कर दिया, इधर से कोई हमला कर रहा, कोई उधर से हमला कर रहा है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह पहुंच करके उन हमलों को बेकार करते हुए नज़र आ रहे थे और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी जान से दिफा कर रहे थे। तो हज़रत अली गोया बताना चाहते हैं कि बहादुरी का मेयार सहाबा में ये है कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान ज़्यादा हो सके। तो हम सब में सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर दी है किसी ने तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब हज़रत अली दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि ये बताओ आले फ़िरऔन का मोमिन ज़्यादा अफजल है या अबू बकर ज़्यादा अफजल है? आले फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों में से एक फ़िरौन फैमिली थी, फ़िरौन के ख़ानदान से उसके महल में, जिन्होंने अपने ईमान को छुपाया था, बताया नहीं था। और फिर जो मशाता थी वो ब्यूटिशियन थी, फ़िरौन की बेटी जो जूड़ा कंघी करती थी, वो वाक़या आपने हो सकता है जाना होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेराज पे जा रहे हैं तो एक जगह खुशबू आती, जिब्रील से पूछते जिब्रील खुशबू कैसी है? तो जिब्रील अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह वो फ़िरऔन के महल में
جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی خاتون تھیں اور فرعون کی بیٹی کی جوڑا کنگھی کرتی تھیں، ایک مرتبہ ان کی کنگھی گر گئی اور انہوں نے کہا بسم اللہ تعیس فرعون، اللہ کے نام سے اللہ فرعون کو غارت کرے۔ یہ بات اڑتے اڑتے فرعون تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو ان لوگوں نے دل کھول کر کے، وہاں تو بھی اظہار کرنا تھا، کہا کہ ہاں خدا ہے جو تمہارا بھی خدا اور ہمارا بھی خدا ہے۔ بدلے میں ان لوگوں کو کڑاہے میں جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ تو 1000 سال کے بعد جب اس وادی سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، سفر معراج پہ جا رہے ہیں، تو وہ حضور جن کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ جھلک تیرے رہ گزر کی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جس راستے سے گزر جائیں تو عبیر عنبر اور مشک کی خوشبو میں گلیاں اور گرد و غبار یہ بس جاتے تھے حضور علیہ السلام۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام اس خوشبو وہ خوشبو آپ کے مشام جاں کو معطر کر دیتی اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ فرعون کے محل میں جو مومنہ تھی فرعون ڈائنیسٹی کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان وہ لاتی تھی اور ایمان کے بدلے میں اسے اذیتیں جھیلنی پڑی، وہ اس کے ایمان کی خوشبو ہے۔ تو گویا کہ علی پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایمان زیادہ افضل تھا یا ابو بکر کا ایمان زیادہ افضل؟ تو لوگ خاموش ہوئے۔ جب خاموش ہوئے تو علی کی زبان بولتی ہے، اور جب کھلتی ہے تو ایک ایک لفظ سے ابو بکر کی افضلیت اور ابو بکر کی شان ٹپکے گی۔ علی کہتے ہیں بخدا ابو بکر کی ایمان کی ایک ساعت، ایک پہر، یہ آل فرعون کے ایمان جو پوری زندگی ایمان کی گزر اس سے افضل ہے۔ یعنی اس کی پوری زندگی اور ابو بکر کی ایک ساعت۔ اور پھر ریزن بتاتے ہیں وجہ کیا ہے، وجہ ترجیح کیا ہے، کہ اس خاندان کے لوگوں نے اپنا ایمان چھپایا اور ابو بکر صدیق نے علی الاعلان اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت بہت عظیم نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے، اللہ نے استقامت کی دولت عطا فرمائی۔ ان پر انتقال سے پہلے فرشتے اترتے اور خوشخبری دیتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، اور بشارت ہو اس جنت کی جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا۔ تو استقامت بہت عظیم نعمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھیے، جہاں اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں وہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کی چٹان بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ یہ ایک ایسی صلح ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ، بلکہ صحابہ کرام اپنے نبی کے کسی فیصلے کو ذرا ہچکچا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو جتنے دفعات ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ کے وہ سب ہمارے ظاہراً خلاف ہیں، ہم ایسی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہی صلح تو فتح مبین ہے، اور اللہ نے بتا دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین بنا کر کے پیش کیا۔ تو حضرت عمر آتے ہیں حضور کے پاس اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے عمر، حضرت ابوبکر کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت عمر ہے، لیکن صلح حدیبیہ میں ان کی استقامت سے کئی گنا زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کی استقامت ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کفار باطل پہ نہیں ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں ہاں عمر ہم حق پہ ہیں اور کفار باطل پہ ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں فَلِمَا نُعْتَ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، تو ہم اپنے دین حق پر ہونے کے باوجود ہم کیوں گھٹیا چیزوں کو قبول کر رہے ہیں؟ یعنی یہ دفعات ہمارے خلاف جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ حضرت عمر یہ بھی سوال کرتے یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ پیشین گوئی نہیں فرمائی تھی کہ ان قریب تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، خانہ کعبہ کا طواف کرو گے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں ہم نے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، فاتح مکہ تم بنو گے اور خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، لیکن عمر ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ تم اسی سال مسجد حرام میں داخل ہوگے اور فاتح مکہ بنو گے۔
آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیم یہی کوشچن کرتے ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کفار باطل پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا؟ تو جو جواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو پہلے سے دیا تھا، سیم وہی جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دیتے ہیں، تب جا کر کے شرح صدر ہوتا ہے۔ اپنے اس کوشچن پر پوری زندگی پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرح سے ہچکچاتے رہے اور حضرت ابو بکر کی تعریف کرتے رہے کہ جب عمر کے بھی قدم ڈگمگا گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو استقامت عطا کی تھی۔ انہی استقامت میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے روز کہ جہاں صحابہ کرام پر سراسیمگی کا عالم تھا، انہیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام ہمیں یوں ہی روتا بلکتا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، جبکہ دین کامل ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جب یہ آیت اتری تبھی انہیں پتہ لگ گیا تھا جب دین مکمل ہو گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصلی رفیق اعلیٰ سے جا ملیں گے۔ لیکن انتقال کے روز بھی صحابہ کرام جس چیز کو حضرت ابو بکر پہلے ہی حجۃ الوداع پہ سمجھ گئے تھے، صحابہ کرام کے انتقال کے بعد بھی وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لیے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، جو کہے گا کہ رسول اکرم علیہ السلام وفات کر گئے ان کی میں گردن مار دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے۔ حضور علیہ وفات کے وقت وہ کہیں باہر تھے، آتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد خطبہ دے رہے ہیں، وہاں صحن کعبہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور یہاں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے روز خطبہ دے رہے ہیں۔ وہاں بھی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور یہاں بھی مسلمان سنبھلتے ہیں ابو بکر کے خطبے سے، اور جب یہ آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی دوسرے رسولان گرامی آئے اور فریضہ دعوت و تبلیغ ادا کرنے کے بعد اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ تو اس خطبے نے ڈھارس بدھائی اور مسلمانوں کو مسلمان اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت سارے چیلنجز آئے، ان چیلنجز میں چند کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیلنج تو یہ کہ یہی سوال چھڑ گیا کہ ابو بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کہاں ہوں گی؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق اکیلے اس حدیث کے راوی ہیں تمام صحابہ کے مجمع میں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا انتقال حجرہ عائشہ میں ہوا ہے، لہذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سپرد خاک کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ابھی حضور کی تدفین بھی نہیں ہوئی کہ خلافت کا مسئلہ چھڑ گیا کہ خلیفہ کون ہوگا، مہاجرین میں سے ہوگا یا انصار میں سے ہوگا۔ انصار صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہوسٹ تھے، میزبان تھے، ہماری قربانیاں ہیں، ہم نے اپنے گھر، اپنے مکانات، اپنی جائیداد اپنے مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دیا، تو حضور کا خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے کی نازکی اور حساسیت کو جانتے تھے کہ عرب قریش کے علاوہ کسی کی خلافت اور امارت پر یہ عرب جمع ہی نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر، ابو بکر صدیق، ابو عبیدہ ابن الجراح جاتے ہیں اور ثقیفہ بن ساعدہ میں اس حضور کی تدفین سے پہلے یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں کہ حضور کا خلیفہ کون ہوگا۔ چنانچہ ابھی حضور کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا امیر چن لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، حضور نے اپنے آخری زمانے میں حضرت اسامہ کا لشکر بھیجا تھا رومیوں کی طرف، عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے، جو صرف 40 کلومیٹر چلا تھا مدینہ طیبہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کی خبر سن کے وہ لوگ واپس آ گئے، حضور کی تدفین میں شامل رہے۔ اب چونکہ ایک فوج اور چنے ہوئے لوگ تھے اس فوج میں، تو ایک طرف عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر اب اس فوج کو اس نئے محاذ پہ نہ جانے دیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ درندے آ کر کے امہات المومنین کے پیر کھینچ رہے ہیں، تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا۔
اور وہ لشکر جاتا ہے اور کامیاب اور کامران ہو کر کے لوٹتا ہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے خلاف جو اسلام سے پھر گئے تھے محاذ چھیڑ دیتے ہیں حضرت خالد ابن ولید کی سربراہی میں اور حضرت مصنف بن حارثہ شیبانی کی سربراہی میں، اور مرتدین سے فاتح ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام مانعین زکوٰۃ کے تعلق سے بڑا نرم رویہ رکھتے تھے کہ اور ارکان اسلام تو فالو کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو کیا ہوگا۔ حضرت علی اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آتے، صرف زکوٰۃ کا تو انکار کرتے ہیں، ابھی ان نیا محاذ چھڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا ابو بکر جو نرم مزاج تھے، حضرت عمر کو زجر کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے گویا کہ کہتے ہیں کہ جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، اے عمر زمانے جاہلیت میں تو تم اتنے سخت تھے اور زمانے اسلام میں اتنے پلپلے ہو گئے ہو۔ قسم خدا کی اگر اونٹ کے باندھنے کی رسی جو زمانے رسالت میں بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر یہ مرتدین وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو ابو بکر ان سے جہاد کرے گا۔ اور ابس اور زبیان دو قبیلوں کے خلاف بنفس نفیس گئے اور جہاد کیا، انہیں زکوٰۃ دینے پہ قائل کیا۔ پھر وہی عمر جو آ کر کے ثالثی کرتے تھے کہ آپ یہ محاذ نہ چڑھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص، لوگ اکٹھا ہیں اور ایک شخص دوسرے کی پیشانی اور سر کو بوسہ دے رہا ہے۔ عمر کہتے ہیں کون ہے یہ، کون ہے، جا کے لوگ کہتے ہیں کون ہے یہ، تو جا کر کے دیکھا تو حضرت عمر سیدنا ابو بکر صدیق کی پیشانی کو چومے جا رہے تھے کہ جو چیز ہم نہیں سمجھ پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو شرح صدر فرمایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو حل کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، بخدا اگر ابو بکر نہ ہوتے ما عبد اللہ، تو اللہ کی پرستش نہیں ہوتی۔ جب 2 بار کہا لوگ سنتے رہے، تیسری بار کہا تو لوگوں نے کہا ما ہے یا ابا بکر یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رک جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارناموں کو گنواتے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر کی وفات ہوتی ہے تو ان کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں آج الیوم انقطعت خلافت النبوہ، آج نبوت کی خلافت ختم ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے وہ محاسن، وہ سیرت بیان کرتے ہیں کہ جو پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک کام یہ بھی ہوا کہ ایران کا محاذ چھڑ گیا۔ حضرت مصنف بن حارثہ شیبانی نے کہا کہ ایران پر حملہ کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے سارے چیلنجز تھے اور کل 2-2.5 سال ملے سیدنا ابو بکر صدیق کو، لیکن ابو بکر صدیق کی جرأت کو سلام کیجئے۔ ایک طرف شامیوں سے محاذ آرائی ہو رہی ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے محاذ ہو رہی ہے، مرتدین کے خلاف لڑ رہے ہیں، زکوٰۃ روکنے والوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، منافقین سے لڑ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق۔ وہیں ایک دنیا کے دوسرے سپر پاور یعنی ایران سے بھی محاذ چھیڑ دیتے ہیں اور ابتدائی جنگوں میں خوب کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جو پورا ایران اور روم کا بیشتر حصہ فتح ہو کر کے اسلامی حکومت میں داخل ہوتا ہے، اس کا صحرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر بدتا ہے کہ آغاز بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، یعنی انبیاء کرام کے بعد امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ کرام کو اس بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، سبوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول تسلیم کیا، اور کسی کی ہمت اسی بات پہ تو آپ خلیفہ بنے تھے کہ جب عمر نے کہا تھا کہ اے انصار مدینہ کیا تم ابو بکر کی امامت پسند کرو گے، جبکہ ابو بکر وہ ہیں جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں تمہارا امام بنا دیا۔ تو لوگ پھر سرنڈر ہو گئے کہ نہیں، امام تو ابو بکر ہی رہیں گے، اور جو شریعت کا امام ہوگا، نمازوں کا امام ہوگا، تو دنیاوی معاملات کا بھی وہ ہمارا امام ہوگا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کا اتفاق تھا، ایک بھی صحابی ایسا نہیں کہ جس نے ابو بکر صدیق کی خلافت کا اور آپ کی اولیت کا انکار کیا ہو۔ اس کے بعد پھر کسی شواہد کی ضرورت رہی نہیں جاتی ہے، لیکن میں امام ربانی مجدد الفسانی کا ایک مکتوب کا کچھ حصہ سنانا چاہتا ہوں، چونکہ امام ربانی کو بہت صوفی بھی مانتے اور جو اور اولیاء کو نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے۔ امام ربانی کہتے ہیں جب لوگ حضرت ابو بکر کی بیعت کر رہے تھے تو صرف بیعت خلافت نہیں کر رہے تھے بلکہ بیعت طریقت بھی کر رہے تھے، یعنی
بیعت طریقت بھی کر رہے تھے. تو ابو بکر صدیق خلیفہ تو تھے ہی، سب میں افضل اور اعلیٰ تھے ہی، پلس اپنے زمانہ میں تمام صحابہ کرام کے مرشد بھی تھے. اور مرشد کیوں نہ ہو، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیا. یہ ابن عساکر کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابو بکر کو کتنی محبت تھی، سبحان اللہ. جب انتقال ہوتا ہے، بس آخری بات، انتقال ہوتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم ان کے گھر جاتے ہیں تدفین کے بعد، اور ان کی بیوی سے کہتے ہیں خاتون ہم ابو بکر ہمارے ساتھ جو رہتے تھے جلوتوں میں، وہ تو ہم جانتے ہیں ان کے معمولات کیا تھے، گھر میں ان کے معمولات کیا تھے وہ آپ بتا دیں تاکہ عمر گھر میں ابو بکر کے طریقے پہ چلے، کیونکہ میں ان کا خلیفہ ہوں. تو ان کی خاتون وہ سیدہ حضرت ابو بکر کی بیوی کہتی ہیں اور دنوں میں تو ان کے یہ معمولات تھے، لیکن جمعے کی شب نماز عشاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آتے تھے اور اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر طلوع سحر تک ابو بکر یوں ہی بیٹھے رہتے تھے. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی تھی تو ابو بکر اپنے سر کو اٹھاتے تھے اور ایک سرد آہ کھینچتے تھے، اور اس آہ سے پورا کمرہ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو سے بھر جاتا تھا. اتنا سننا تھا کہ عمر کی چیخ نکل گئی، عمر رونے لگے اور کہنے لگے کہ عمر وہ بھنا ہوا اللہ کے عشق میں دل لے کر کے کہاں سے آئے جو ابو بکر کو میسر تھا. جلی جلی بو سے اس کی پیدا، سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہماری زبان قاصد ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا محقق بیان کر سکیں. تبھی علامہ صاحب فرماتے ہیں بیان کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، معیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. میں دعائی کلمات کے لیے ہمارے پرنسپل مولانا صاحب بلاؤں گا. ان کے عرض میں کہوں گا، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، جہاں یہ بار بار میسر نہیں ہوتے. میاں ایک بار جو شیخ ہو جائے گا خان تھوڑی رہے گا وہ. سر سید خان. کتنی خوبصورت اور علمی اور تحقیقی گفتگو سماعت کی آپ نے، اور زبردست بیان رہا سید عالم صاحب کا. اور آپ سے گزارش ہے کہ میں تو دعا کے دو تین ایک فارمل طریقے سے دعا کروں گا. حقیقی دعا تو آپ کریں گے جو تنہائیوں میں بیٹھ کے کریں گے، اور حقیقی دعا وہی ہوتی ہے جو ہم تنہائیوں میں ہمیں کوئی نئی بات، نئی چیز میسر آتی ہے، اس کے بدلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا بدلہ دینے کے لیے کرتے ہیں. تو ہم ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، خاص طور سے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی رحم فرما. یا اللہ یمن کے مسلمان بھائیوں کی رحم فرما. یا اللہ ان کے شام کے مسلمان بھائیوں کی رحم فرما. یا اللہ ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کی رحم فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو پریشان ہیں، جو مریض ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، البرکات کو، ان کے والیوں کو، ان کے اراکین کو صحت دائمہ عطا فرما. یا اللہ البرکات کو دن دنی رات چوگی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جس نے ہمیں انفارمیشن دی، اتنے اچھے بیانات سے نوازا، ان کے علم میں، جمال میں، کمال میں برکت اور ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.